الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ ربیع الآخر کی ابتدا ہو گئی ہے۔ ماہ ربیع الآخر کا تعلق حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسی ماہ ربیع الآخر میں آپ کی 11ویں شریف کی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، اور اسی ماہ ربیع الآخر میں ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی اس تقریر کا جو عنوان ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی حالات اور آپ کی پیدائش کس طرح ہوئی اور کس مقام پر ہوئی، انہی تفصیلی حالات کو آج ذکر کیا جائے گا۔ کسی بھی شخصیت کی اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ فلاں شخصیت کیسی ہے، فلاں شخص کے حالات کیا ہیں، فلاں شخص کی علمی جلالت کیا ہے، ان کی علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، اگر معلوم کرنا ہو تو خاندانی حالات اگر ہم معلوم کریں کسی بھی شخص کے، تو خاندانی حالات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس شخصیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کسی بھی شخصیت کی عظمت کو جاننا ہو، کسی بھی شخصیت کے بلند و مقام و مرتبے کو جاننا ہو، بلند رتبے اور درجے کو جاننا ہو، تو اس شخص کے خاندان کو اگر صحیح طریقے سے کوئی شخص سمجھ لے، جان لے، تو خاندانی حالات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت، آپ کی فضیلت کو جاننے سے پہلے آپ کے خاندانی حالات کو اگر ہم جان لیں تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کس طرح عظمت والا گھرانہ تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان کیسا جلالت والا خاندان تھا، کتنا بلند مرتبہ والا خاندان تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان میں تشریف لائے، یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا، بلکہ آپ کا جو خاندان تھا یہ ولیوں کا خاندان تھا۔ آپ کے خاندان کے لوگ اپنے اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء میں سے تھے۔ آپ کے خاندان کے خواتین بھی اپنے وقت کی اولیاء تھیں، آپ کے خاندان کے مرد حضرات بھی اپنے وقت کے بہت ہی بلند درجے کے ولی تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نانا ہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بہت ہی بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ دنیاوی لحاظ سے آپ بہت بلند درجے کے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ بے انتہا شہرت اور عزت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گیلان مقام پر آپ رہنے والے تھے۔ اس مقام پر آپ نے لوگوں کو بڑی محنتوں سے، دین کی خدمتوں سے کئی سارے کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے اپنی مبارک زندگی میں آپ نے عبادتوں کے ذریعے، اطاعتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ محنتیں کی، وہ مجاہدات کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا۔
آپ کو ولیوں میں بہت ہی بلند درجہ عطا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے زمانے میں جب کسی شخص پر ناراض ہو جاتے، جلال میں آتے، تو وہ شخص کسی نہ کسی ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ جو کوئی شخص آپ کو ناراض کرتا، جو کوئی شخص آپ کو جلال میں لاتا، وہ کسی نہ کسی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اور آپ جس شخص سے خوش ہوتے اور آپ جس شخص سے راضی ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی نعمت عطا فرماتا۔ آپ کا مقام اتنا بلند تھا کہ آپ جس کے حق میں دعا فرماتے، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا حال ہے۔ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے کئی سارے مریدین تھے مقام گیلان میں۔ آپ کے مریدین ایک قافلے کے ساتھ سفر پر نکلے، اور راستے میں سفر کے دوران چند بدماشوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ جب قافلے پر حملہ کیا اور قافلے کے لوگوں کے پاس جو بھی مال تھا اس کو لوٹنے لگے، زیورات کو لوٹنے لگے، تو ایک ایک کر کے سارے لوگوں سے وہ چیزیں چھین رہے تھے۔ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ، ان ظالموں نے آپ کے بھی تمام جو بھی ساز و سامان تھے وہ ساری چیزوں کو انہوں نے چھین لیا۔ اب کوئی چیز نہیں بچی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ جب قتل کے ارادے سے آگے بڑھے، حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے انہوں نے ایک آواز اپنے پیر و مرشد کو لگائی اور کہا، یا شیخ عبداللہ سومئی، اے ہمارے پیر و مرشد، آپ ہماری مدد فرمائے۔ بس اپنے پیر و مرشد کو دل سے یاد کیا، پکارا، تو مریدین کہتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیر و مرشد کو اپنے اس جنگل میں دیکھ رہے ہیں۔ پیر و مرشد گیلان علاقے میں ہیں اور یہاں پر مریدین نے بس ایک آواز لگائی۔ ایک آواز لگانے پر اسی وقت میں آپ کے پیر و مرشد مدد کے لیے آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیلا عنی۔ حضرت شیخ عبداللہ سومئی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا رب پاک ہے، بے عیب ہے، اے بدماشو، اے ڈاکوؤں، میرے مریدین سے دور ہو جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، اتنے زبان سے الفاظ نکلنے تھے۔ یہ سن کر جتنے قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ اسی مقام پر قافلے کو چھوڑتے ہیں، ان کے مال و اسباب انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب یہ قافلہ واپس پلٹ کر گیلان علاقے میں آیا، حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مریدین تھے جب آ کر یہ واقعہ وہاں کے لوگوں کو سنانے لگے، تو جو لوگ اس علاقے شہر کے رہنے والے اور حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ساتھ رہتے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ سومئی نے اس علاقے کو چھوڑ کر، اپنے اس جہاں کو چھوڑ کر وہ باہر گئے ہی نہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلے، تو وہ وہاں جنگل کیسے پہنچ گئے؟ اب یہاں مریدین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے ان کی آواز کو سنا کہ وہ آئے اور انہوں نے ہماری مدد کی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں وہ تمہاری مدد کر رہے تھے اس وقت میں وہ یہاں بیٹھ کر ہمیں دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ ایک ہی وقت میں اپنے مریدین کی مدد کے لیے پہنچ بھی رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ اپنے دوسرے مریدین کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ یہ ولایت میں ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایک مقام وہ عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ولایت میں بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ مقام حضرت عبداللہ سومئی کا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نانا ہوتے ہیں، ان کا یہ مقام تھا۔ اب آپ کے نانا جان کے بعد آپ کی جو پھوپھی تھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ تو آپ اپنے وقت میں جو خاندانی عورتیں تھیں، آپ کے زمانے کی خواتین میں اللہ نے آپ کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی چھوٹی سی عمر سے ہی
ایسی عبادتیں کی، ایسا تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا کہ آپ اپنی چھوٹی سی عمر میں ولایت کے درجے پر پہنچ گئی۔ جب آپ کے گھر میں جو ماحول تھا وہ سارا ماحول نمازوں کا ماحول تھا، عبادتوں کا ماحول تھا، علمی ماحول تھا، بہترین تربیت اور پرورش ہو رہی تھی، تو آپ کی پھوپھی کا جو معاملہ تھا کہ لوگ اس زمانے میں قحط سالی میں مبتلا تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جب پانی کی کمی آ گئی تو لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی بارش کے لیے، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کی دعا کے صدقے میں بارش نازل فرما دے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پھوپھی ہیں، یہ اپنے مکان میں جاتی ہے اور مکان کے ایک کنارے سے آپ جھاڑو اٹھا لیتی ہیں اور اپنے گھر کا صحن جھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ مولا، میں نے جھاڑو دے دیا ہے، پانی برسانا تیرا کام ہے۔ بس زبان سے یہ الفاظ نکلنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ آپ کے خاندانی حالات ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان میں آپ تشریف لائے، یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا، بلکہ یہ سارا خاندان ولیوں کا خاندان تھا۔ آپ ولیوں کے خاندان میں تشریف لائے تھے۔ آپ کے نانا اپنے وقت کے ولی کامل تھے، آپ کی پھوپھی اپنے وقت کی ولی کامل تھی، اور آپ کے جو والد ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ والد ہیں۔ آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے جسم پر تلوار لٹکائے ہوئے ہوتے تھے، جنگ کا لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آپ کو اتنا پسند تھا کہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں قرآن رہتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے تلوار رہتی تھی، تیار رہتے کہ جب بھی موقع مل جائے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا تو فوراً جنگ میں تشریف لے کر چلے جائے۔ تو اس طرح آپ کی تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ حال تھا کہ آپ نے مسلسل 1 سال تک کچھ نہیں کھایا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسے اللہ کا دوست نہیں بن جاتا، کوئی ایسے ہی اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ اللہ کسی کو ایسے اپنا محبوب نہیں بنا لیتا، اس بندے کو کئی سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور غوث پاک کے والد ہیں، آپ نے 1 سال تک اپنے نفس کی خواہشات کو ماننے کے لیے کچھ نہیں کھایا، مسلسل 1 سال بھوکے رہے اور 1 سال تک پیاسے رہے۔ آج ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں تو آج ایک عام انسان کمزور رہ جاتا، کمزور ہو کر پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی چیز کھانا ضرور رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اولیاء اللہ کا حال کچھ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس یہ جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ روحانی طاقت رہتی ہے۔ وہ جسمانی طاقت سے زندہ نہیں بلکہ اپنی روحانی طاقت سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ روحانی طاقت انہیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب وہ اپنے نفسانی خواہشات کو مارتے ہیں۔ نفس کے اندر پیدا ہونے والی گندی خواہشات، نفس کے اندر پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات، ناجائز تمنائیں، ناجائز آرزویں جو دل میں پیدا ہوتی ہے، نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب تک یہ گندگی انسان کے دل میں رہے گی اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ خدا کے محبوب بننے کے لیے سب سے پہلے اس گندی خواہش کو مٹانا ضروری ہے، نفس کے اندر سے اس گندی آرزوؤں کو نکالنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ سلمائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی نفس کو مارنے کے لیے، اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی ناجائز آرزوؤں اور تمناؤں کو ختم کرنے کے لیے 1 سال نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد نفس نے کہا کہ عبداللہ، اے ابو صالح موسیٰ، تم نے اتنے دنوں تک مجھے بھوکا رکھا، پیاسا رہا، اب 1 سال تو گزر چکا، اب کم از کم کچھ نہ کچھ مجھے کھلاؤ، کچھ اچھا کھلا دو یا کچھ ٹھنڈا پانی پلا دو۔ بس اتنا ہی نفس سے آواز آئی کہ ایک ٹھنڈا پانی 1 پیالہ اور تھوڑی سی کچھ اچھی غذا، بس اتنا مجھے کھلا دو۔ آپ نے اپنے ایک مرید کے سامنے اس خواہش کو ظاہر کیا۔
آپ کے مرید نے آپ کے لیے ایک ٹھنڈا پیالہ پانی لا کر رکھ دیا اور کچھ بہترین چیز کھانے کی ایک چیز لا کر سامنے رکھ دی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ نے کھانے کے لیے جب وہ ایک لقمہ اٹھایا تو نفس نے کہا کہ ابو صالح اب تم نے 1 سال تک تو مجھے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، آخر میری بات تمہیں ماننا ہی پڑا، آخر تم نے مجھے وہی کھلایا جو میں نے چاہا، آخر تم نے میری خواہش کو پورا کر ہی دیا۔ 1 سال تو تڑپایا لیکن 1 سال کے بعد تو میری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تجھے اور بھوکا رکھوں گا۔ آپ نے وہ ایک ٹھنڈا پیالہ پانی بھی پیا نہیں، آپ نے کہا کہ اس کو واپس لے کر چلے جاؤ، اب نہ یہ ایک پیالہ پانی پیوں گا اور نہ ہی میں یہ کھاؤں گا، بلکہ اس کو اور زیادہ ماروں گا، اس نفس کی خواہش کو اور ماروں گا، اس کے اندر کی آرزوؤں کو اور ماروں گا، اس کو اور تڑپاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس چیزوں کو واپس بھیج دیا۔ اتنا بھیجنا تھا کہ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو صالح موسیٰ، تم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا انسان کے لیے سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ دشمن سے لڑنا، تلوار سے دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ بڑی جنگ نہیں ہے، بلکہ فرمایا رجعنا الی جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں کفار مشرکین سے تلوار سے لڑنا یہ چھوٹی جنگ ہے، بڑی جنگ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ ہر دن انسان میدان جنگ میں 1 دن یا 1-2 گھنٹے رہتا ہے، پھر اس کے ساتھ واپس لوٹ کر اپنے گھر آ جاتا ہے، لیکن نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ایک ایک لمحہ نفس سے لڑتے رہنا ہے۔ نفس بندے کو نمازوں سے دور کرنا چاہتا ہے، عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ رسول سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس نفس کو اس کی ایک ایک آرزوؤں کو ایک ایک پل مارنا، ہر دن مارنا، ایک ایک لمحہ اس کی خواہش کو مٹانا، یہ بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے نفس کے ساتھ ایسی جنگ کی کہ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ نے اپنے نفس کے خلاف جو جنگ کی ہے، اللہ کو یہ جنگ اتنی پسند آئی کہ آج سے اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، آج سے آپ اللہ کے دوست بن گئے۔ یہ دوستی اللہ کی کیسے ملی؟ یہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا کیسے؟ نفس کی خواہشات کو مٹانے کی وجہ سے، اپنے نفس کے اندر یہ تمام گندگی کو ہمالنے کی وجہ سے۔ اب جب کہہ دیا، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اب اللہ کا حکم ہے، اب اللہ فرما رہا ہے آج آپ کچھ کھا لیں، آج آپ کھائیں۔ خضر علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا، حضور غوث پاک کے والد فرماتے ہیں کہ یقیناً میں کھانے کا میں نے ارادہ کیا، مگر نفس کہہ رہا ہے کہ آج اگر کھاؤں گا تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں آج اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے آج خود یہ فرمایا ہے کہ آج آپ اپنے نفس کی بات سن لے، آج آپ اپنے نفس سے ایک دن صلح کر لے، کیونکہ خود خدا آپ کو آج وہ کھلانا چاہتا ہے جو آپ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مقام جو بندے کا آتا ہے، نفس کے خلاف جنگ کرتے کرتے ایک وہ مقام آتا ہے کہ اللہ خود بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندے بتا تجھ کو کیا کھانا ہے، تو جو چاہے گا میں تجھے کھلاؤں گا۔ اتنا بلند مقام تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا۔ آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین کا کام ہوتا تھا، ایک ایک لمحہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ تقریر کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ آپ جس محفل میں جاتے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چہرے پر سارے محفل کی نظر لگی ہوئی ہوتی تھی، اور جب آپ تقریر فرماتے آپ کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لوگوں کے دلوں پر اثر کیا کرتا تھا، اور جب تک آپ کی زبان سے تقریر جاری رہتی، جب تک آپ کی زبان سے نصیحت جاری رہتی، کوئی ایک شخص اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقریری صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مقام تو اتنا بلند تھا، آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نیک اور متقی پرہیزگار خاتون اس گھرانے میں پیدا فرمائی تھی کہ اس گھرانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرح اتنی نیک اور اتنی متقی پرہیزگار کوئی خاتون نہیں تھی۔ آپ کی والدہ کا جو نام ہے تاریخ میں بیان کیا گیا حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے، ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں جنگلات کی طرف نکل گئے اور جنگلات کی طرف نکل کر جب آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے تھے، کئی دنوں تک آپ بغیر افطار کیے کہ اسی طرح اپنا روزہ جاری رکھتے، ایک دن کبھی سحری کر لیتے یا ایک دن کبھی افطار کر لیتے اور اس کے بعد صرف پانی پر اور کھجور پر کئی دنوں تک روزہ رکھتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی سیرت میں لکھا گیا کہ آپ نے اس طرح ایک دن کئی دن گزر گئے افطار کیے ہوئے، جب آپ نے افطار کرنا چاہا تو پانی کے ایک چشمے پر پہنچے، پانی کے ایک چشمے پر آپ نے دیکھا کہ ایک پانی کا بہترین ٹھنڈا پانی کا چشمہ جا رہا ہے اور اس ٹھنڈے پانی کے چشمے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت سا ایک پھل آ رہا ہے۔ آپ نے اس پھل کو اس پانی کے چشمے سے اٹھایا، وہ ایک سیب تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے سیب کو کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں نے اس سیب کو کھا تو لیا ہے، لیکن اس کا جو مالک ہے میں نے اس مالک سے اجازت نہیں لی، مالک سے پوچھا نہیں اور بغیر اجازت لیے میں نے اس کو کھا لیا۔ تو بغیر مالک کی اجازت کے لیے کھانا یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ آپ فوراً یہ تلاش کرتے ہوئے نکل گئے کہ سیب کس کا ہے۔ انسان میں یہ تقویٰ پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام سے راضی ہو اس کام کو کرنے میں زندگی لگانا، اور اللہ جس کام سے ناراض ہو اس کام کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اب یہ خیال ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتا، یہ خیال آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم کئی ساری چیزیں ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں کہ آج انسان لالچ اور حرص میں اتنا ڈوب چکا ہے، وہ یہ بس اتنا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرا فائدہ ہو جائے، چاہے وہ حلال طریقے سے فائدہ ہو یا حرام طریقے سے فائدہ ہو، چاہے اللہ اس کے رسول ناراض ہو یا راضی ہو۔ آج بندے کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور دنیاوی محبت جب بڑھ جاتی ہے، جب دل میں حرص اور لالچ بڑھ جاتا ہے، اللہ رسول کا خوف دل سے جب نکل جاتا ہے، تب بندہ نہ حلال کی پرواہ کرتا ہے نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ لیکن جس بندے کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو اور رسول کی اطاعت جس کے دل میں ہو، وہ بندہ اگر اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی وہ بے چین ہو جاتا ہے، اگر چھوٹا سا بھی گناہ ہو گیا وہ بے قرار ہو جاتا ہے، وہ تڑپ جاتا ہے، وہ بلج جاتا ہے۔ اور جس کو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی اور جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، قبر کا خیال نہیں ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا خیال نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے اور یہیں پر جینے کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ نہ مرنے کے بعد اٹھنے پر اس کا ایمان ہوتا ہے، نہ قبر میں جانے کا پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ وہ سب یہ کہتا ہے کہ ساری باتیں یہ کہنے کی ہے، قبر کا جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا، پہلے یہ دنیا یہاں کی میں اپنی زندگی اچھی کر لوں، یہاں جو مل رہا ہے پہلے اس کو سمیٹ لوں، پہلے اس کو جما لوں۔ یہ ان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جن کے دل میں سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ ایسے نہیں جیتے۔ ان کے لیے ایک معمولی سا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بس ایک ہی سیب کھایا تھا، چاہتے تو اس سیب کے لیے یہ سوچ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو بہتے ہوئے آ رہا تھا، آپ نے جا کر کہیں سے کسی کے ہاتھ سے چھینا نہیں، آپ نے جا کر کسی مقام سے بغیر کہے لیا نہیں، وہ تو پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، چاہتے تو کھا کر ایسے ہی گزر جاتے، مگر دل نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں نے بغیر مالک کی اجازت لیے اس کو کھایا ہے، جب تک مالک سے اس کی معافی نہیں مانگوں گا
اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پانی کی نہر کہاں سے آ رہی ہے، اس پانی کی نہر کا پیچھا کیا، چلتے گئے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک بہترین باغ ہے، اس باغ سے پانی کی نہر نکل رہی تھی۔ آپ اندر داخل ہوئے باغ میں تو دیکھا کہ اندر کئی سارے سیب کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سمجھ گئے کہ انہی درختوں سے کوئی ایک سب ٹوٹ کر پانی کے چشمے میں گرا اور یہاں سے بہتا ہوا وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ آپ نے اس باغ میں پانی دینے والے خادم سے پوچھا کہ یہاں کے مالک کون ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا حضرت عبداللہ سمعی کی طرف، کہا کہ وہ مالک بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے بات کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں وہ گئے اور کہا کہ آپ کے اس درخت کا ایک سیب پانی میں بہتا ہوا یہاں سے گزرا اور میں نے اس کو لے کر کھا لیا، آپ کی اجازت نہیں لی، بس آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے سیب کھا لیا۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخص نہیں تھے، آپ بھی تو اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ نے سوچا کہ ایک نوجوان شخص جس نے ایک سیب بغیر اجازت کھایا ہے اب آ کر اس سیب کی معافی مانگ رہا ہے۔ آپ بس دیکھتے رہ گئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چہرے کو دیکھا، حضرت ابو صالح موسیٰ کے چہرے کو دیکھا اور سمجھ گئے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بھی ولایت میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے اور بہت ہی بلند درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ کوئی عام شخص ہوتا تو یہاں پر آتا نہیں، کھا کر چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اگر اس ایک سیب کی معافی چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ جو کہیں گے دنیا میں یہ معاف ہو جائے، قیامت کے دن آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، آپ اتنا کہہ کر مجھ سے دنیا میں جو کہیں گے میں کر لوں گا۔ قیامت کا خوف کتنا ہے، قیامت کا ڈر کتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً آخرت میں اس کا سوال نہیں کروں گا، لیکن دنیا میں اگر تمہیں اس ایک سیب کی معافی چاہیے تو 1 سال تک یہاں میرے باغ کی خدمت کرنا ہوگا۔ 1 سال تک، ایک سیب کے بدلے میں 1 سال خدمت کرنا، 1 سال تک وہیں پر رہنا، باغ کے درختوں کو پانی دیتے رہنا۔ آپ نے کہا اگر آخرت کی سزا کے بدلے میں اگر مجھے یہ مل رہا ہے تو میں فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ آپ نے مان لیا اور مان کر 1 سال تک آپ اس درخت کے باغوں کو پانی دیتے رہے کہ جس کا ایک سیب آپ نے کھایا تھا۔ 1 سال تک آپ نے یہ وہاں پر خدمت انجام دی۔ دیکھیے کیا زندگی ہے، ایسے ہی کوئی اللہ کا محبوب نہیں بنتا، اللہ کا دوست ایسے ہی نہیں بنتا۔ خدا کی دوستی، خدا کی محبت جو ملتی ہے ایسی زندگی گزارنے سے ملتی ہے، ایسی تکلیفوں کے بعد ملتی ہے۔ 1 سال جب محنت کی، خدمت کی، 1 سال گزر گیا، کہا کہ 1 سال تو ہو گیا ہے، اب اجازت دیجئے، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کہیں دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری سزا ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی میں نے وہ ایک سیب جو تم نے کھایا اس کو معاف نہیں کیا، اگر اس کی معافی چاہیے تو پھر میرا ایک اور کام ہے، اس کو تمہیں ماننا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اور آگے کیا ہے، میں نے اتنی تو محنت کر دی، میں نے اتنی مشقت اٹھائی، اب اس کے آگے ایک اور آپ کا حکم بتائیے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو معذور ہے، اتنی معذور ہے نہ اس کو دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو سنائی دیتا ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتی ہے، پیر سے لنگڑی بھی ہے اور ہاتھ سے معذور بھی ہے اور آنکھ سے اندھی بھی ہے، کان سے بہری بھی ہے، یہ تمام عیب اس میں ہے۔ ایسی معذور لڑکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس معذور لڑکی کا تم سے نکاح ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیسا امتحان ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ نے جب یہ سنا کہ ایسی معذور لڑکی ہے، اتنی ساری اس کے اندر معذوریت ہے، اب ایسی لڑکی سے نکاح، فرمایا حضرت عبداللہ سمعی نے جب تک تم اس کو نکاح نہیں کرو گے میں تمہارے اس ایک سیب کو کھانے کا جو تم سے گناہ ہوا اسے معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر یہ معاملہ ہے چلو آخرت کی میں سوال سے بچ جاؤں گا، قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے بچ جاؤں گا، اور دنیا میں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنی بڑی قربانی اس دور میں آپ غور کریں، یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کیسے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ اس کے لیے تیار ہو گئے، نکاح کا دن طے کیا گیا، نکاح کا وقت طے کیا گیا۔
اور حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہو گیا حضرت ابو عبداللہ الصومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی سے۔ جب نکاح مکمل ہوا اور رخصتی ہوئی، رخصتی کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے سب سے پہلے جب اپنی بیوی کو آپ نے دیکھا تو آپ حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنی حسین کہ جس کے حسن کی کوئی انتہا نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آنکھ وہ دیکھ رہی ہے، آنکھ سے بھی حسن جھلک رہا ہے، کان سے آپ کی آواز سن بھی رہی ہے، ہاتھ سے تمام چیزوں کو پکڑ بھی رہی ہے، اٹھا بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے، ہر چیز جسم کا کوئی حصہ بیکار نہیں ہے، سارا جسم صحت مند ہے، تندرست ہے، ہر قسم کا حسن ہے، اللہ نے بے انتہا خوبصورتی عطا فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو صالح موسیٰ آپ فوراً مکان سے باہر تشریف لائے اور آپ نے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ نے کسی غلط خاتون سے میرا نکاح فرما دیا، کسی غلط خاتون سے میرا نکاح ہو چکا، آپ نے جس خاتون کا ذکر کیا، جس بیٹی کا ذکر کیا، اس بیٹی سے میرا نکاح نہیں ہوا ہے، آپ نے کسی دوسری لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو صالح موسیٰ فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے آنکھ بھی درست ہے، کان بھی درست ہے، ہاتھ بھی درست ہے، پیر بھی درست ہے، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی معذور ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی معذوری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا میں نے جو کہا بالکل صحیح کہا، اور جس لڑکی سے نکاح ہوا بالکل صحیح ہوا۔ حضرت عبداللہ موسیٰ ابو صالح فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا دراصل بات یہ ہے میں نے جو تمہیں کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک میری لڑکی نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں اٹھایا تھا۔ فرمایا میں نے کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے، میں نے اس لیے کہا کہ اس نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی جو بہری ہے، سن نہیں سکتی، اس لیے کہا کہ اس نے آج تک ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک اس نے سوائے اللہ رسول کے کوئی غیر شرعی بات کو نہیں سنا ہے۔ پھر کہا میں نے کہا میری بیٹی ہاتھ سے معذور ہے، اس لیے کہا کہ اس نے آج تک اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ ہاتھ سے کوئی گناہ ہوا، نہ پیر سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، اسی لیے کہا کہ وہ معذور ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ آپ کی والدہ کا تقویٰ، آپ کی نیک سیرت اور آپ کا پرہیزگاری اور آپ کی عبادتیں اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ کے جو والد تھے نفس سے ایسی جنگ کرنے والے کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ آپ کی جو پھوپھی تھی جب دعا کرتی اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا۔ آپ کے نانا کا یہ حال تھا کہ آپ کے نانا جس مقام پر چلے جاتے، جس کے حق میں آپ راضی ہوتے، خوش ہوتے، اللہ اسے نعمت عطا کرتا، آپ جس سے ناراض ہوتے اللہ اسے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کرتا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے، یہ ان کا خاندان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جس خاندان میں پیدا کیا وہ خاندان سارا کا سارا ولیوں کا خاندان ہے۔ ہر کوئی اس خاندان میں ولی ہے، بچے بھی اولیاء میں سے ہے، خواتین بھی حضور غوث پاک کے خاندان کے ولی ہے، آپ کے گھر کے نوجوان بھی ولی ہے، ہر کسی کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ ایسے خاندان میں اللہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہوا تھا۔ جب آپ کی والدہ کا ذکر اتنا بلند مقام، جب والدہ اتنی نیک ہو، والدہ بھی ولی ہو، والد بھی ولی ہو، نانا بھی ولی ہو، پھوپھی بھی ولی ہو، تو اس گھر میں ولیوں کا سردار یقیناً پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کے گھر کا سارا خاندان اولیاء کا، جس گھر میں ہمیشہ اللہ رسول کی باتیں ہوتی رہے، اللہ کی ذات پر یقین رہے، حضور کی سنت پر عمل ہوتا رہے، ہر طرف قرآن کی آوازیں گونجتی رہے، وہاں جب اولاد ہوگی وہ اولاد اپنے وقت کی ولی کہلائے گی، وہ اولاد اپنے وقت کی نیک کہلائے گی، وہ اولاد اپنے وقت کی متقی اور پرہیزگار کہلائے گی۔ اور جس گھر میں یہ ماحول نہ ہو،
اور جس گھر میں والد بھی گناہوں میں مبتلا ہو، والدہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو، بھائی بھی گناہوں میں مبتلا ہو، بہن بھی گناہوں میں مبتلا ہو، سارا گھر اللہ کی نافرمانی میں ہو اور اللہ کو ناراض کر رہے ہو، نہ قرآن کی آواز اس گھر میں آتی ہو، نہ حدیث کی آواز اس گھر میں آتی ہو، نہ اللہ رسول کے فرمان پر عمل اس گھر میں ہوتا ہو، تو ایسے گھر میں کہاں سے نمازی بیٹا پیدا ہوگا؟ ایسے گھر میں کہاں سے نمازی آئیں گے؟ ایسے گھر میں کہاں سے نیک بچے پیدا ہوں گے؟ جب خود والد اور والدہ دونوں بھی گناہوں میں مبتلا ہے، نہ والد کو نماز کی فکر ہے، نہ والدہ کو نماز کی فکر ہے، نہ والد کو اللہ کو ناراض کرنے کی فکر ہے، نہ والدہ کو اللہ کو ناراض کرنے کی فکر ہے، صبح سے شام تک بے شرمی بے حیائی اور گالی گلوچ گھر میں ہوتا رہے، اور ایسے گھر میں ہم امید رکھیں، یقین رکھیں کہ ہمارا بیٹا نیک پیدا ہو، ہرگز نہیں ہوگا۔ کہاں سے ہوگا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھے، ان کے خاندانی حالات کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ جس گھرانے میں جو والدین امید رکھتے ہو کہ ان کی اولاد نیک بنے، ان کی اولاد اطاعت گزار بنے، تو سب سے پہلے والدین کو نیک بننا ضروری ہے، والدین کو نمازی بننا ضروری ہے۔ اور جب یہ حالات ہوئے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی حالات کو آپ نے سن لیا، لیکن آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے سے جو اولیاء تھے آپ کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جنید بغدادی غوث پاک سے 200 سال پہلے کے یہ ولی کامل، حضور غوث پاک کی پیدائش سے 200 سال پہلے کا زمانہ حضرت جنید بغدادی کا، اور آپ اپنے وقت کے بہت ہی بلند درجے کے اولیاء میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن ذکر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے آپ نے آنکھ کھولی اور اپنے مریدین سے فرمایا، عالم غیب میں مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ 5ویں صدی میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو ولایت کا امام بنائے گا، اس لڑکے کو اللہ ولایت کا تاج پہنائے گا، اور روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ولی کبھی نہیں پیدا کیا ہوگا، ایسا ولی کبھی نہیں ہوگا جو اس لڑکے کو جو مقام ملا ہوگا، کسی کو مقام نہیں ملا ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضرت غوث پاک کی پیدائش سے 200 سال پہلے اپنے وقت کے ولی کامل جنید بغدادی حضرت غوث پاک کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت غوث پاک سے 300 سال پہلے کے ولی کامل گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنا جبہ مبارک منگوایا اور حضرت شیخ معروف کرقی کو بلایا۔ شیخ معروف کرقی یہ بھی بہت بڑے ولی کامل ہے، اور انہیں اپنا جبہ عطا کیا اور فرمایا کہ ایک نوجوان 5ویں صدی میں پیدا ہوگا جس کا نام سید عبد القادر ہے، میرا یہ جبہ اس نوجوان تک پہنچا دینا۔ اب ان کا جو زمانہ تھا، حضرت معروف کرقی کا بھی انتقال کا وقت آیا، اس زمانے میں تو حضرت غوث پاک کی پیدائش نہیں ہوئی، انہوں نے وہ جبہ جنید بغدادی کو عطا فرمایا، کہا کہ میرے زمانے میں تو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا نہیں ہوئے، اگر تمہارے زمانے میں آئے تو یہ جبہ انہیں دے دینا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غوث پاک کی پیدائش نہیں ہوئی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا انہوں نے حضرت شیخ دنوری کو بلایا اور انہیں جبہ دے کر فرمایا، اگر شیخ عبد القادر جیلانی تمہارے زمانے میں پیدا ہو جائے تو یہ جبہ تم انہیں دے دینا۔ اب ان کا زمانہ بھی گزر گیا، ان کے انتقال کے وقت میں انہوں نے ایک عارف باللہ کو بلایا، ایک اللہ والے کو بلا کر فرمایا، میرے زمانے میں بھی حضرت غوث پاک تشریف نہیں لائے، اگر تمہارے دور میں آ جائے تو یہ جبہ انہیں پہنا دینا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں جب آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش کے 17 سال کے بعد یہ جبہ آپ کو پہنا کر آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو آپ کے زمانے کے اولیاء جو آپ سے 300 سال 200 سال پہلے انہوں نے آپ کے آنے کی خوشخبری سنائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے حالات کیا تھے؟ 470 ہجری تقریباً آج سے 950 سال پہلے کا زمانہ غوث پاک کا ہو۔ آج سے 950 سال پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے، تو جس وقت آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس وقت کے حالات اور اس وقت کے واقعات آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں۔ حضرت ام الخیر فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس رات آپ نماز تہجد کے لیے اٹھی،
نماز تہجد کے لیے۔ کب کی بات ہے؟ آپ کی والدہ کے حمل کے 9 مہینے گزر گئے، حاملہ ہے، 9 مہینے کا حمل ہے، لیکن نماز تہجد کے لیے اٹھ رہی ہے۔ ماں اگر اتنی نیک تہجد گزار ہوگی تو بیٹا بھی حضور غوث پاک جیسا ولی پیدا ہوگا۔ لیکن ماں تہجد گزار ہونا ضروری ہے۔ حالت حمل میں والدہ ماں جو عمل کرتی ہیں اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ حالت حمل میں اگر والدہ قرآن پڑھنے والی ہو یقیناً بیٹا بھی قرآن پڑھنے والا پیدا ہوگا۔ حالت حمل میں اگر ماں ناچ گانا دیکھنے والی ہو تو بیٹا بھی ناچنے گانے والا پیدا ہوگا۔ حالت حمل میں اگر ماں گالیاں دینے والی ہو تو بیٹا گالیاں دینے والا پیدا ہوگا۔ حالت حمل میں ماں تہجد پڑھنے والی ہو بیٹا بھی تہجد پڑھنے والا پیدا ہوگا۔ جس طرح حمل کی حالت میں ماں کا جو عمل ہوگا وہ بچے کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ حمل کے 9 ماہ گزر چکے ہیں لیکن نماز تہجد کے لیے اٹھ رہی ہے۔ نماز تہجد آپ ادا فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نور کی بارش ہو رہی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے نور کا سمندر بن چکا ہے۔ اتنا نور آپ کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھبرا گئی، آپ نے سوچا کہ اچانک میرے گھر میں اتنا نور کیسے آ گیا؟ تو آواز آئی بارگاہ خداوندی سے، اے ام الخیر، یہ وقت ایک ولی کے آنے کا وقت ہے، اور ان کے آنے سے پہلے ہم یہ سب کچھ سجاوٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جشن ہے اس ولی کے آنے کا جو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے دنیا میں بھیجنے والا ہے۔ کچھ درد محسوس ہوا، وہ فرماتی ہیں نماز تہجد کے وقت میں کچھ درد محسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی دیر تکلیف ہوئی، اس تکلیف کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں اچانک جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میرا بیٹا عبد القادر دنیا میں تشریف لا چکا تھا۔ آپ کی پیدائش ہو چکی تھی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا سر سجدے میں رکھا ہوا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے روحانی برکتوں کی بارش ہو رہی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پیدائش کے ساتھ ہی سجدہ کرتے ہوئے حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، اور سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھتے ہوئے تشریف لائے، اور آپ نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی عبادت کی پابندی ہے، سجدوں کی پابندی ہے، ذکر کی پابندی، یہ ولی کی نشانی ہے، اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ آپ یہ بتلا رہے ہیں، اور جس رات آپ کی پیدائش ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت غوث پاک کے والد ابو صالح سے فرمایا کہ یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسيكون له شأن عال في الاولیاء والاقطاب۔ حضور فرما رہے ہیں اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا عطا فرمایا ہے، اور جو بیٹا آج رات پیدا ہوا ہے رب حضور فرماتے ہیں یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ جیسے تمہارا بیٹا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور فضیلت کیا ہوگی کہ سارے نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام غوث پاک کے والد سے فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف تمہارا ہی بیٹا ہے، جیسے تم انہیں اپنے بیٹے ہونے پر جو محبت کرتے ہو ہم اسی طرح اپنی اولاد کی طرح ہم بھی ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ وَسَيَكُونُ لَهُ محبوبی و محبوب اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بھی محبوب ہے اور رب کا بھی محبوب ہے۔ محبوب سبحانی یہ غوث پاک کا جو لقب ہے یہ حضور نے عطا فرمایا ہے۔ محبوب سبحانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ جن سے محبت کرے انہیں محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ یہ پیدائش کے ساتھ حضور نے یہ لقب آپ کو عطا کیا، اور حضور نے فرمایا یہ وہ بیٹا ہے اے ابو صالح جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ عَالٍ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ۔ پھر حضور فرماتے ہیں اولیاء میں اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ اس لڑکے کو عطا فرمانے والا ہے۔ یہ پیدائش کی رات حضور آ کر یہ بشارت دے رہے ہیں، حضور آ کر یہ خوشخبری سنا رہے ہیں، اس رات جس رات غوث پاک دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور آپ کی کرامتیں اور جتنے اولیاء گزرے ہیں تمام اولیاء میں سب سے بڑھ کر کرامتیں اگر اللہ نے کسی کو عطا فرمائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ کی کرامتیں اتنی ہیں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اسی دن سے آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی اسی رات سے کرامتیں جاری ہونا شروع ہو گئی، کرامتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ سب سے پہلی کرامت کیا؟ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی 6 کرامتیں آپ نے دنیا میں ظاہر فرما دی۔ پیدائش کے ساتھ ہی 6 کرامتیں ظاہر ہوئی۔ سب سے پہلی جو کرامت تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے والد کے خواب میں آ کر آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ حضور نے خود آ کر بشارت دی آپ کے والد کو کہ ایک نیک لڑکا اولیاء میں بلند درجہ رکھنے والا اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یہ پہلی کرامت تھی۔ اور دوسری کرامت یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت آپ کے مبارک کاندھے پر حضور کے خدم مبارک کا نشان موجود تھا۔ حضور کے نالین پاک، حضور کے خدم پاک کا نشان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر موجود تھا۔ یہ ولایت کی دلیل تھی، آپ کے ولی ہونے کی نشانی تھی جو پیدائش کے ساتھ ہی ظاہر ہوئی۔ اور جو تیسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ کوئی عام ولی نہیں ہے بلکہ ولایت میں اللہ تعالیٰ انہیں سلطان عطا فرمانے والا ہے۔ سلطان الاولیاء کا لقب پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرما دیا گیا۔ اور پھر چوتھی کرامت یہ تھی کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جس رات ہوئی، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں جتنی بھی اولادوں کو، عورتوں کو اولاد عطا فرمائی، رب نے سب کو لڑکا ہی عطا کیا، کسی کو لڑکی عطا نہیں فرمائی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی عورتوں کو 1100 اس رات اولاد ہوئی، مگر وہ 1100 ساری کے سارے لڑکے ہوئے، کسی ایک کو لڑکی نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی کرامتیں تھیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلا رہا تھا کہ میرے ولی کی پیدائش پر میں جشن منا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایک ولی کی پیدائش پر سب کو بیٹے تقسیم فرما رہا ہے۔ اور پھر وہ 1100 جو لڑکے اس شہر میں پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے ولی بن گئے، ان میں ایک بھی عام لڑکوں کی طرح نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سب کو ولایت عطا فرما دیا اور ان سارے لڑکوں کو رب نے ولی بنا دیا۔ یہ ولی کے آنے کا جشن، ایک ولی کی محبت میں جو ہم کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور یہ سوال ہوتا ہے یہ کھلانا، یہ پلانا، یہ کہاں پر ہے؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ حدیث میں ہے؟ اس سے بہتر ہے کسی کی مدد کر دو، کسی کی نکاح میں کھلا دو۔ یہ کیا ہے ولی کی محبت میں کھلانا؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ ولی کی محبت میں کھلانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کی پیدائش پر، غوث پاک کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ خوشی منا کر، جشن منا کر وہ لوگوں کو بیٹے بانٹ رہا ہے۔ ہم تو صرف کھانا بانٹتے ہیں، وہ رب ہو کر اولادیں بانٹ رہا ہے، سب کو ولایت بانٹ رہا ہے۔ اپنے ولی کی پیدائش پر اگر ہم کچھ کھلا دیں یا ہم کچھ تقسیم کر دیں تو یہ تو اللہ کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 5ویں کرامت تھی وہ پیدائش کے ساتھ یہ ہوئی کہ آپ کی پیدائش جمعہ کے دن اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور اس وقت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور چھٹی کرامت آپ کی یہ ہے جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اسی دن سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔
جس دن دنیا میں تشریف لایا آپ کی والدہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سجدہ کرتے ہوئے آیا، سجدے کرتے ہوئے حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، اور زبان پر کیا تھا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح تھی، اور اسی دن سے روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ولیوں کے امام ہے اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ولی کیسا ہوتا ہے۔ ولی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، ولی ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ولی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، ولی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، ولی تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے، ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے، ولی اللہ کا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، ولی تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہوتا ہے، ولی رونے والا ہوتا ہے، ولی راتوں میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، ولی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفسانی خواہشات مٹانے والا ہوتا ہے، ولی اللہ کے لیے اپنی دنیا آخرت سب کچھ قربان کرنے والا ہوتا ہے، ولی کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ولی کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ولی کی نشانی ہے، لیکن آج ہم نے کیا کر دیا؟ اس ولایت کو، ولی کو ہم نے آج مذاق بنا دیا۔ آج ہر کوئی جاہل خود کو ولی کہتا ہے، اور جس کو نماز کیا وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی خود کو ولی بنا بیٹھا ہے، اور جس کو اللہ اور سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے سینے میں نہیں ہے، اس نے بھی اپنے بال بڑھا لیے اور لباس اس نے ڈال لیا، سفید لباس ڈال لیا، بال بڑھا لیے اور گندگی رکھ لی اپنے بالوں میں، جس کو نہ بات کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ بات کی سنتیں معلوم ہے، حضور کا طریقہ معلوم ہے، ایسا جاہل وہ خود کو وہ بھی ولی سمجھ بیٹھا ہے۔ کیا ولی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں، جس کے سینے میں الف نہیں، جس کے سینے میں سورہ فاتحہ نہیں، جو نماز کو نہیں جاتا، اذان سنتا ہے، بیٹھتا ہے، جو ہزار قسم کے گناہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کیا ایسا کوئی ولی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ولی ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سرتاج ہے، ولیوں کے سرتاج ہے۔ وہ تو پیدائشی ولی ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پیدائشی ولی ہے، پیدائش کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پیدائشی ولی ہے، پہلے دن سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ولی کی زندگی ساری کی ساری پیدائش سے لے کر مرنے تک ساری ولی کی زندگی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی حرص اور لالچ ولی کے دل میں آتی ہی نہیں، اور جو خود کو ولی کہے اور جس کی زندگی میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ ذکر ہو، شریعت کی نہ پابندی ہو، کچھ نہیں ہو، تو سمجھو وہ ولی نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، غوث پاک کی کتابیں پڑھے، آپ نے غنیت الطالبین پڑھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ ہوا میں اڑنے والا ہو تو ہوا میں اڑنے والے کو ولی نہ کہنا، کسی کو دیکھو کہ پانی پر چلتا ہو، سمندر میں چل رہا ہے، ڈوب نہیں رہا، تو اس کو دیکھ کر ولی نہ کہنا۔ آپ سے پوچھا گیا پھر ہم کیا دیکھ کر ولی کہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں نہ پانی پر چلنے والا ولی ہے، نہ آگ پر چلنے والا ولی ہے، نہ ہوا میں اڑنے والا ولی ہے۔ ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو جائے، جو نماز کا پابند ہو جائے۔ علماء نے، اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جس میں دیکھو شریعت کی پابندی ہے، پنج وقتہ نماز کی پابندی ہے، کوئی کرامت نہیں دکھا رہا، لیکن وہ نماز کا پابند ہے، تو سمجھ جاؤ اس سے بڑا ولی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت بایزید بستامی کا مرید تھا، ان کے پاس رہا، کئی سال رہنے کے بعد واپس جانے لگا، تو آپ نے 30 سال شاید تھا، تو واپس جب پلٹنے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ اے میرے مرید واپس کیوں جا رہا ہے؟ اتنے سال میرے پاس تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور بڑی امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس کہ آپ کا نام بہت سنا تھا کہ بہت بڑے ولی ہے، تو دیکھنا چاہتا تھا کوئی کرامت دکھائیں گے، کوئی کرامت آپ سے ظاہر ہوگی، کوئی عجیب و غریب، کبھی ہوا میں اڑیں گے اور کبھی آپ کسی کو دیکھ کر کسی مردے کو زندہ کریں گے، ایسی بڑی بڑی کرامتیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن کچھ نہیں دکھا۔ جب کچھ نہیں دیکھا تو میں سوچا کہ آپ پھر اتنے بڑے ولی کیسے ہیں، تو واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اس سے کہا اتنے سال تو میرے پاس تھا، کبھی ایک مرتبہ تو نے میری نماز چھوٹتی ہوئی دیکھا؟ اس نے کہا کیا کبھی ایک مرتبہ حضور کی سنت چھوٹتی ہوئی دیکھا؟ اس نے کہا کبھی نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کبھی ایک مرتبہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ تمام چیزیں ہیں، جو گناہوں سے بچ کر عبادت کا پابند کرے، اس سے بڑا ولی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ عبادت کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، اس سے بڑھ کر ولایت کی اور کیا علامت ہے اور کیا نشانی ہے؟
تو آج حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا جو معاملہ ہے، آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کی جو عمر تھی 60 سال آپ کی والدہ کی عمر تھی۔ آپ کی پیدائش کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ 60 سال خواتین کی اس عمر میں اولاد کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اولاد کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاتا، لیکن اس عمر میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی 60 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ والدہ کی 60 سال کی عمر میں حضرت غوث پاک پیدا ہوئے، یہ آپ کی کرامت ہے جو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے دنیا میں ظاہر فرما دی، عام فرما دی۔ اور یہ اولیاء کرام کا کرم اور ان کا فضل ہے کہ آج جو دین ہے جو عام ہو رہا ہے روئے زمین پر، نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا 1400 سال پہلے، لیکن دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اولیاء اور علماء کو عطا فرمائی۔ ان کے ذریعے سے دین عام ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور انہی کی محنتیں ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو باقی رکھا۔ ملک شام کا ذکر آتا ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال اللہ نے مقرر کیے ہیں، 40 ابدال ہے۔ ابدال اولیاء میں ایک درجہ ہوتا ہے، تو 40 ابدال ملک شام یعنی جو سیریا ہے، سیریا کا جو علاقہ ہے، اطراف میں جو فلسطین ہے، یہ تمام علاقوں میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو اس کے مقام پر کسی دوسرے کو طے کر دیا جاتا ہے، کسی دوسرے کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ 40 ابدال ہیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم کرنا چاہے گا وہ 40 ابدال انتقال کر جائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے انہی کی وجہ سے زمین پر اللہ رزق اگاتا ہے۔ جب تک وہ 40 ابدال ملک شام میں ہیں زمین سے رزق اگتا ہے، آسمان سے بارش اترتی ہے، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو، نہ آسمان سے کبھی پانی برسے گا، نہ کبھی رزق اگے گا، نہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی۔ انہی 40 اولیاء کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول ہے۔ لیکن جس ملک شام کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے، جو متبرک زمین ہے، برکت والی زمین ہے، آج وہی سرزمین خون سے لہو لہان ہو رہی ہے۔ وہی ملک شام، وہی فلسطین کہ جس کا ذکر 70,000 نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین پر بھیجے۔ ملک شام سیریا کا جو حصہ ہے، سیریا اور فلسطین کی زمین کوئی عام زمین نہیں ہے۔ 70,000 نبی اس سرزمین پر تشریف لائے، اس جگہ پر تشریف لائے۔ اتنی مبارک سرزمین، آج اس سرزمین پر قیامت برپا ہے۔ آج اس سرزمین لہو لہان ہو رہی ہے، بچوں کے خون سے لہو لہان ہے، خواتین کے خون سے لہو لہان ہے، اور ایسا امتحان کہ جس امتحان کو شاید کبھی دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر وہ حالات گزر رہے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف بموں کی بارش ہو رہی ہے، دوسری طرف بھوک اور پیاس ہے، تیسری طرف پانی کا انتظام نہیں، نہ دوائیوں کا انتظام ہے، نہ علاج کا انتظام ہے، کھٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے، کوئی اپنا ہاتھ کاٹ کر لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کا کٹا ہوا جسم لے جا رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کو تڑپتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کو بلکتا ہوا دیکھ رہا ہے، کہ ایک ایک قبر میں 5 لوگوں کو ڈال کر دفن کیا جا رہا ہے۔ ایک جنگ احد میں کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تو ایک ایک قبر میں 2 3 صحابہ کرام کو ڈال کر دفن کیا گیا۔ آج وہ منظر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک ایک قبر میں 10 لوگوں کو ڈال کر دفن کیا جا رہا ہے۔ زمین کم پڑ رہی ہے شہیدوں کی لاشوں کے لیے، کفن کم پڑ رہا ہے شہیدوں کی لاشوں کے لیے، وہاں پر دفن کرنے کے انتظامات کم پڑ رہے ہیں، شہید دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بچوں کی شہادتیں، خواتین کی شہادتیں، نوجوان کی شہادتیں، اتنی شہادتیں کہ جس کو آج بیان تک نہیں کیا جا سکتا۔ زبان جس سے قاصر ہے، آج وہ حالات فلسطین کی سرزمین پر گزر رہے ہیں۔ وہ حالات، وہ بچے، وہ مائیں جو اپنے کلیجے سے لگا کر جن اولادوں کو ماؤں نے پالا تھا، والدین کبھی اپنی سینے سے جدا نہیں کر سکتے تھے، آج ان اولادوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کے چیچڑے اڑ رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اولادوں کا جسم وہ اٹھا کر تھیلے میں بھر کر لے جا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میری اولاد نے آج فلسطین کے لیے شہادت دی ہے، اسلام کی آزادی کے لیے شہادت دی ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے شہادت دی ہے۔ ایسی شہادتیں شاید روئے زمین پر کبھی اس طرح کا معاملہ کبھی پیش آیا ہوگا، شاید کسی نظر نے، کسی آنکھ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہوگا جو آج فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے تصور کرے اگر ان کے مقام پر ہم ہوتے تو کیا حال ہوتا۔
کبھی ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آج ہم اتنے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، رہنے کو ہے، علاج کے لیے دوائیاں ہیں، ساتھ میں اولاد ہے، والدین ہے، سب ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہنسی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ مگر ان مسلمانوں کا کیا حال جو فلسطین کی سرزمین پر نہ رہنے کے لیے کہیں ٹھکانہ ہے، نہ سونے کے لیے کہیں ٹھکانہ ہے، نہ کہیں پانی ہے، نہ کہیں کھانا ہے، نہ اولاد ہے۔ ایک ایک گھر کے 40 لوگ ایک ہی وقت میں ختم ہو چکے ہیں، ایک ایک گھر کے 20 خاندان کے لوگ ایک ہی وقت میں شہید ہو چکے ہیں، کوئی بچا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک تنہا، ساتھ کچھ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، یہ میدان محشر سے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ یہ قیامت کا منظر ہے جو آج وہاں بیت رہا ہے، اور ہم یہاں ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہم یہاں میچوں میں مصروف ہے، ہم یہاں سوشل میڈیا پر مصروف ہے، ہم یہاں اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر مصروف ہے، ہم یہاں اپنے یوٹیوب پر مصروف ہے۔ ارے ان مسلمانوں کو دیکھے اور ان کا درد محسوس کرے، ارے دن میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگے، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے جا کر وہاں پر جنگ کرنے کا تو آپ کو حکم نہیں ہے، لیکن کم از کم جس مقام پر ہے اس مقام پر نماز پڑھ کر ہر نماز کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، ان کے روزی کے لیے دعا مانگے، اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی سخت امتحان لے رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کا، اور جذبہ، ایمانی جذبہ اگر دیکھنا ہو، اگر ایمان دیکھنا ہو، فلسطین کے مسلمانوں کا ایمان دیکھو، اپنا سب کچھ لوٹا کر پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ گھر ٹوٹ چکا، گھر گر چکا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، سارے شہید ہو گئے بمباری میں، پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی شہادت کو پیش کیا ہے۔ ایسا ایمان کہاں ہے؟ آج ہماری اولاد ایک دن بیمار ہو جائے، 2 دن لے جا کر کسی ہسپتال میں ہم لے جا کر شریک کر دے، اب یہاں سے والد کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے، والدہ کی نیند اڑ جاتی ہے، یہ دیکھ کر کے 2-3 دن سے بخار کم نہیں ہو رہا ہے بیٹے کو، یہ حال ہے۔ لیکن وہ کیا حال ہوگا ان مسلمانوں کا کہ جس باپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ایک سر ہے، ماں کے ہاتھ میں پیر آیا ہوا ہے، کہیں پر پیٹ پھٹ کر پڑا ہوا ہے، کہیں پر لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، بچوں نے اپنے ہاتھوں میں نام لکھا ہے تاکہ جب ان پر بم پڑے، شہید ہو تو ہاتھ پر نام دیکھ کر انہیں پہچان سکے۔ ایسے حالات گزر رہے ہیں فلسطین پر، بچوں نے اپنی پہچان کے لیے ہاتھوں پر نام لکھ لیا تاکہ ماں باپ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے، اور آج ہم اتنی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، آج ہمیں سکون سے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ ہم کم از کم ان کے حق میں تہجد میں اٹھ کر دعا تو مانگے، 5 منٹ تہجد کی نماز پڑھے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا ظالموں پر تیرا عذاب کب آئے گا، ظالموں پر کب عذاب نازل کرے گا، ظالم اسرائیل پر کب تیرا عذاب اترے گا، مولا سب کا رب تو ہی ہے، ہر ایک کا رب تو ہی ہے، کب مولا انہیں سزا ملے گی؟ 12 دن ہو چکے جنگ شروع ہو کر، 12 دنوں میں 3000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، 1500 جس میں بچے ہیں، ارے معصوم بچے کہ جن کے چہرے دیکھ کر کلیجے پھٹ جائے، اتنے معصوم بچے ہیں، خون بہہ رہا ہے، ماں بھی ایک طرف پڑی ہوئی ہے، ماں کا بھی چہرہ خون سے بالکل تر ہو چکا ہے، بیٹا بھی یہاں پر کٹ کر پڑا ہے، شوہر بھی کٹ کر پڑا ہے، کس طرح نہ علاج کرنے والا ہے، نہ کوئی دوائی دینے والا ہے، نہ کوئی جا کر انہیں پوچھنے والا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے۔ یہ کیا قیامت سے کم کوئی مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی بارگاہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہر وقت دعا مانگ، ہر نماز کے بعد، تہجد کے بعد خاص طور پر ان کے لیے نماز تہجد پڑھ کر دعا مانگے، دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ مولا الہ العالمین، اے اللہ تو مظلوموں کا رب ہے مولا، مولا مظلوم فلسطین تیرے ہی تو بندے ہیں مولا، اگر تو مدد نہیں کرے گا تو اور کون مدد کرے گا مولا۔ الہ العالمین فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما مولا۔ الہ العالمین تو مجبوروں کا رب ہے، تو محروموں کا رب ہے، تو مظلوموں کا رب ہے مولا، اگر تیری بارگاہ سے انہیں مدد نہیں ملے گی تو کون ملے گی مولا۔ سارے فرعون، سارے شیاطین مولا ایک ہو چکے ہیں، ان ظالموں نے ہر طرف سے مولا ان کے لیے قیام
قیامت برپا کر رکھی ہے مولا، سوائے تیرے اور فلسطین کا کوئی مولا مدد کرنے والا نہیں ہے مولا، اپنی مدد بھیج مولا، الہ العالمین اپنی مدد بھیج مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، الہ العالمین تیرا عذاب کب آئے گا؟ اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما مولا، اسرائیل پر اپنا عذاب نازل فرما مولا، مولا ظالموں کا وجود زمین سے نیست و نابود فرما دے مولا، الہ العالمین اے مالک و مولا، ان بچوں کی چیخوں کا واسطہ ہے مولا کہ جن بچوں نے شہادت کے وقت میں چیخیں لی ہے مولا، ان چیخوں کے صدقے میں مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، الہ العالمین ان ماؤں کے غم کا واسطہ کہ جن ماؤں نے اپنی اولادوں کو شہید کیا، ان ماؤں کی مجبوری کو دیکھ مولا، اور ان کی مجبوری دیکھ کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، الہ العالمین مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دے مولا، مسجد اقصیٰ کے صحن میں نماز پڑھنا نصیب فرما مولا، مولا ظالمین کے ظلم سے مولا فلسطین کو آزاد فرما دے، الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے روزی کا انتظام فرما دے مولا، ان کے لیے مکانات کا انتظام فرما دے، ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دوائی کا انتظام فرما دے مولا، ان کی اولاد کی حفاظت فرما مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا، تو ہی رب ہے مولا، مولا ہم کلمہ پڑھنے والوں کا تو ہی مددگار ہے مولا، اگر تو نے منہ پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے مولا، تیری دہلیز سے مدد نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی مولا، الہ العالمین ہم تمام کی مدد فرما مولا، فرشتوں کو بھیج کر مدد فرما، غیبی مدد فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی، جتنے فلسطین کے شہید ہیں مولا، ان تمام شہیدوں کے صدقے میں مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے مولا، ان شہیدوں کے صدقے میں مولا ہماری بھی مغفرت و بخشش فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.